ہم ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کچھ حقائق تو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی 17 امیزنگ سائیکولوجیکل فیکٹس آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ سائیکالوجی فیکٹس آپ میں یا کسی اور میں موجود کچھ خصوصیات کو ایکسپلین یا کنفرم کریں گے۔ نمبر 1، ایک نیگیٹو چیز کا مقابلہ 5 پازیٹیو چیزیں کرتی ہیں۔ جی ہاں، 5 پازیٹیو سوچیں ہوں تو وہ ایک نیگیٹو سوچ کا مقابلہ کرتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دن کا اختتام اور شروعات نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ فطری طور پر نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ مائل یا بائسڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھا سوچیں، اور اگر کوئی نیگیٹو سوچ آ جائے تو اس کے مقابلے میں جلدی سے 5 اچھی سوچیں یا نعمتوں کو یاد کر کے نیگیٹیوٹی پر قابو پا لیں۔ نمبر 2، جب ایک رول سخت لگے تو ہم اسے مزید توڑنا چاہتے ہیں۔ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے جسے ریئیکٹنس یا رد عمل کہتے ہیں، جس کے مطابق اگر ہمیں ایک رول بہت سخت لگتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم مزید رولز بھی توڑ دیں۔ اس کی بہترین مثال ٹین ایجر سے لی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر آپ انہیں باہر جانے سے منع کریں یا آوارہ گردی سے منع کریں تو وہ نہ صرف باہر جانا چاہیں گے بلکہ باہر جا کر ہو سکتا ہے کہ غلط صحبت بھی اختیار کر لیں اور مزید رسکی برتاؤ بھی اختیار کریں گے۔ یہ ان کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے۔ نمبر 3، پلان بی کے ہونے کی صورت میں پلان اے کی کامیابی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ محققین کے مطابق آگے سوچنا ضروری ہے، لیکن سلجھانے کی زیادہ چوائسز مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید مسائل کی طرف دھکیلتی ہے۔ پینسلوینیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے والنٹیئرز کی کارکردگی کا مطالعہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ کچھ خاص کاموں میں بیک اپ پلان کے بارے میں سوچنے والے پارٹیسپینٹس نے کام کو زیادہ خراب کیا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بیک اپ پلان آخر ایسا کیا کرتا ہے؟ بیک اپ پلان میں دراصل دماغ آپ کو یہ حوصلہ دیے رکھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا آپشن موجود ہے اور شاید وہی ٹھیک ہے، سو آپ پہلی بار کامیاب نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، موڈ اور نیند کا تعلق۔ اگر آپ خوش ہوں تو آپ کو روزمرہ کے کام کرنے کے لیے کم نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اداسی نیند کو بڑھانے کا سبب ہے۔ نمبر 5، اچھی امیدیں، اچھے نتائج۔ ایک نفسیاتی رجحان ہوتا ہے پگمیلین ایفیکٹ، جس کے مطابق زیادہ توقعات بہتری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے زیادہ بہتر توقعات رکھیں تو زیادہ بہتر رد عمل آئے گا، جبکہ جن لوگوں سے ہماری توقعات کم ہوتی ہیں ان کی کارکردگی بھی کم تر ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق میں اسکول کے کچھ بچوں کے ٹیسٹ لیے گئے اور اساتذہ کو بتایا گیا کہ XYZ 3 بچے بہت ذہین ہیں۔ اساتذہ کی توقعات ان 3 بچوں سے بڑھ گئیں، لہٰذا جب ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا تو ان 3 بچوں کی کارکردگی بہتر سے بہترین ہو چکی تھی، جبکہ دیگر بچوں کی کارکردگی میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ ایسے بچوں کو خاص توجہ دیتے ہیں، ان کے سوالات کے بہتر طریقے سے جواب دیتے ہیں اور غلطی کی صورت میں بھی انہیں بہترین انداز سے رہنمائی کرتے ہیں۔ استاد کے طالب علم اور طالب علم کی استاد سے توقعات بڑھتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ نمبر 6، اجتماعی سانحہ بمقابلہ انفرادی سانحہ۔ عام طور پہ ہمیں بڑے سانحات سے زیادہ ایک فرد کا دکھ زیادہ حساس بناتا ہے۔ اس بارے میں پینسلوینیا یونیورسٹی کے محققین کی ہی ایک اور تحقیق ہے جس کا تعلق لوگوں کے رویوں سے ہے۔ اس میں ایسے کچھ محرکات اور ان کے نتائج کے بارے میں تحقیق کی گئی جن کی بنیاد پر لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے احتیاط دیتے ہیں۔ اس میں 3 گروپس بنائے گئے۔ پہلے گروپ کو بھوک سے مرنے والی ایک نوجوان لڑکی کی تصویر دکھائی گئی۔ دوسرے گروپ کو بھوک سے مرنے والے لاکھوں لوگوں کے بارے میں اعداد و شمار بتائے گئے، جبکہ تیسرے گروپ کو دونوں تصویریں دکھائی گئی، جس کے نتیجے میں وہ گروپ جنہیں صرف اعداد و شمار دکھائے گئے تھے انہوں نے سب سے کم عطیہ دیا، اور جنہوں نے نوجوان لڑکی کے بارے میں سنا محققین کے مطابق انہوں نے دگنا عطیہ کیا۔ ماہرین نفسیات اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم خود کو بے بس اور معمولی محسوس کرتے ہیں، ایسے جیسے ہماری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس معاملے میں دنیا کی بھوک کو ختم کرنے سے زیادہ ایک بھوکی لڑکی کو بچانے میں مدد دینا زیادہ قابل حصول لگتا ہے۔ نمبر 7، سٹارٹ اور اینڈ مڈ سے آسان ہوتے ہیں۔ درمیان کے مقابلے میں شروع اور اختتام کو یاد رکھنا آسان ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ خریداری کرنے گئے ہوں اور گروسری لسٹ گھر ہی بھول گئے ہوں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اس لسٹ کو یاد کرتے ہوئے آپ کو شروع کی اور آخر کی چیزیں زیادہ آسانی کے ساتھ یاد آ جائیں گی، نسبتاً درمیان میں لکھی ہوئی چیزوں کے۔ اسے سیریل پوزیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔
مثلاً آپ کو آفس کی میٹنگ کے آخری پوائنٹس یاد رہ جاتے ہیں جبکہ درمیانی حصے کے نہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہو، اور اگر نہ ہوا ہو تو کامنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 8، غلطی کے بعد فائٹ اور فلائٹ۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک دم سے اپنے پیٹ میں درد محسوس کرنا شروع کر دیں؟ سوچیں، ایسا تب ہوتا ہے جب ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کوئی بڑی غلطی کر دی ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو آپ کے دماغ میں فوری طور پر آتا ہے کہ میں تو گیا، اب میرا برا وقت شروع ہے، اور ساتھ ہی ہزاروں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں یہ اگر آپ کے باس ہوں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو موقع پر ہی نوکری سے نکال باہر کرنے کی بات کرنے والے ہوں۔ محققین ایسی غیر یقینی صورتحال میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم یہی جاننا پسند کرتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ نہیں جانتا کہ اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے تو وہ کسی ممکنہ پیشن گوئی کرنے کے لیے اوور ڈرائیو کرنے کی کوشش میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم آپ کو مقابلہ کرنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نمبر 9، سکھانے سے سیکھیں۔ آپ جو کچھ بھی دوسروں کو سکھاتے، پڑھاتے یا سمجھاتے ہیں وہ 90% سے زیادہ آپ کے دماغ میں رہتا ہے نسبتاً اس معلومات کے جو آپ دوسروں سے سیکھتے یا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود کو طالب علم کی جگہ پر رکھ کر سوچتے ہیں، جس سے آپ کے ذہن میں بہت سوالات آتے ہیں جن کے جوابات آپ اس نیت سے ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو یہ سب اچھے سے سمجھ کر سمجھانا ہے۔ نمبر 10، نومبر کے سیریل کلرز۔ کافی ڈیٹا انالائز کرنے کے بعد یہ دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ نومبر میں کسی بھی دوسرے مہینے کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ سیریل کلرز پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا یا آپ کے کسی دوست کا تعلق بھی نومبر سے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 11، آخری لمحات میں زیادہ کام۔ عام طور پر ہمارا دماغ ایسے منصوبوں پر زیادہ جلدی عمل کرتا ہے جن کو مکمل کرنے کے لیے وقت کی میعاد کم رہ گئی ہو، نسبتاً ان کاموں کے جن کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، جیسا کہ اسکول کے فائنل امتحانات یا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جس کو کرنے میں ابھی کافی وقت ہو تو ہمارا دماغ یہ نہیں سوچتا کہ وقت کی طویل مدتی ڈیڈ لائنز کتنی اہم ہیں۔ نمبر 12، تنہائی مضر صحت ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ نمبر 13، قد اور جذبات کا تعین۔ عام طور پر اولاد کے قد کا تعین جینیاتی طور پر باپ کی طرف سے وراثت میں ملتا ہے، جبکہ ذہانت، جذباتی قوت اور جسم کا تعین ماں کی طرف سے بنیادی طور پر اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 14، ڈپریشن کی عمر۔ دنیا میں 18 سے 33 سال کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ 33 سال کی عمر کے بعد تناؤ کی یہ سطح کم ہونے لگتی ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کے لیے ایک کام جو آپ ابھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس چینل یعنی انفو آور کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 15، ہم خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہم دانستہ طور پر یعنی کہ انکانشیسلی اس بات کا یقین کر لیتے ہیں جس کا یقین ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مخصوص پولیٹیکل ویو رکھنے والا انسان مخصوص چینل یا مخصوص ویب سائٹ دیکھتا ہے۔ نمبر 16، میوزک اور ہائی اسکول۔ عام طور پر ہائی اسکول میں سنی ہوئی موسیقی کو لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ موسیقی اسکول میں ہونے والے کسی فنکشن میں سنی ہو یا پھر اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ کسی ٹرپ کے دوران سنی ہو۔ ہائی اسکول کے وہ دن، ایسا اصل میں 12 سے 22 سال کی عمر کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، جب ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو موسیقی بھی ان میں سے ایک ہے جس سے ہم اپنی نوعمری کے سالوں میں جڑے ہوئے تھے۔ نمبر 17، بہترین مشورہ کون دے سکتا ہے؟ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ مشورہ دینا اسکول میں مسائل کو حل کرنے کی طرح ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے خود اس کا سامنا نہ کیا ہو، اور ایک بار جب آپ اسے حل کر لیتے ہیں یا نہیں کر پاتے تب تک آپ تجربہ شیئر نہیں کر سکتے۔ ویسے کس کی زندگی پریشانی سے پاک ہے؟ ہم سب کے اپنے مسائل ہیں اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نہیں کرتے؟ جی تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ اور ہاں، کیا آپ کو بھی کوئی اور مؤثر ترکیب معلوم ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ نے مطلوبہ چیز حاصل کر لی ہو؟ تو نیچے کامنٹس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔